الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ تمام حاضر محفل کو السلام علیکم۔ استاد کسی معاشرہ کے معمار ہوتے ہیں، قومی نئی نسل میں اپنی اقدار اور روایات جن اداروں کو ذریعہ تشکیل کرتے ہیں، ان میں اساتذہ سے سر فہرست نئی نسلوں کو حفظ شناسی سے لے کر قومی و ملی امنگ کو اہم کر دیتا استاد کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے استاد کے کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیا ہے کہ میں آج کھڑے ہو کر سب کے سامنے اپنے خیالات کی اظہار کر رہی ہوں۔ دوستو، استاد کے بادشاہ نہیں ہوتا پر بادشاہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، استاد کو ڈاکٹر تو نہیں ہوتا پر ڈاکٹر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، استاد کے انجینئر تو نہیں ہوتا پر انجینئر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استاد پتھر کھیرے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں جب ہم کھو جاتے ہیں، ہمارا سہارا بنتے ہیں جب ہم کمزور پڑتے ہیں، ہمیں تھام لیتے ہیں جب ہم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ ہمارے استاد روشنی کی مینار ہے، ہمارے استاد ہر کسی کی تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور جب ان کے شاگردوں کو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محفل، استاد ایک موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود مشقت کرتا ہے، جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے سب کچھ اپنے آپ میں سہتا ہے۔ اگر آج ہمارا ملک ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ہمارا ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قابل استاد ہیں، جس ملک میں پیشے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اچھا مکان دیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، وہ ملک پوری دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک کہلایا جاتا ہے۔ اب آپ جو کچھ آپ اپنے استاد کی وجہ سے ہے۔ گمنامی کے اندھیرے میں ایک پہچان بنا دی، گمنامی کے اندھیرے میں ایک پہچان بنا دی، دنیا کے غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا۔ ان کی مجھ پر ایک ایسی مہربانی ہوئی، میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا شکریہ ادا کریں، ہمیں راہ دکھانے کے لیے، ہمیں نصیحتیں کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے غلطی پر ٹوکنے کے لیے اور ہمارے غلطی پر سمجھانے کے لیے، اور ہمیں تنبیہ متنبہ کرتے ہیں اور ہماری غلطی پر درگزر کرتے ہیں۔ میں اب اپنی اس تقریر کے اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ حضرات ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، حضرات ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تقام کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جب بھی اس نے ہم کسی کی روداد کامیابی کی، جب بھی اس نے ہم کسی کی روداد کامیابی کی، ہر ایک روداد میں مرکز روداد ہوتے ہیں، یہ رکھتے ہیں شیران کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کے کتنے شاد ہوتے ہیں، یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔ جناب صدر علی وقار، مجھے سننے کے لیے آپ کا حسان جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔